مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے جو اسٹیپ لیا ہے بہت اچھا دیا ہے، مگر شروعات کون سے ادارے سے کریں گے آپ؟ ہمارے جو ادارے ہیں جو کرپشن کی روک تھام کے لیے بنے ہیں، ہم یہاں سے آغاز کریں گے کرپشن کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن اداروں نے کرپشن کو روکنا ہے ان اداروں کے اندر کچھ کالی بھیڑیاں ایسی ہیں جو کہ خود ان کے زیر سایہ بڑی کرپشن ہو رہی ہے، اور اس کرپشن کی وجہ سے کراچی کا گریجویٹ نوجوان، اس شہر کا انجینئر، اس شہر کا پڑھا لکھا نوجوان جو ہے آج ٹھیلے لگانے پر، آج چنچی رکشہ چلانے پر مجبور ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی کے جو نوجوان ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں۔ اگر یہ کرپشن کی روک تھام نہ کی، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ شہر اور یہ صوبہ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے۔ اس شہر کے اندر آپ آئے ہمارے یہاں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مین گلی ہے، امام بارگاہ ہے، یہاں 48 گھنٹے پانی نہیں ہے۔ سیوریج کی لائنوں کا حال آپ کے سامنے ہے، یہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ جن اداروں نے کرپشن کو پکڑنا ہے، اور ان اداروں کے اندر جو کالی بھیڑیاں اس وقت موجود ہیں، ہمارے کراچی کے یہ ہزاروں نوجوان، یوتھ کے نوجوان انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے اب کرپشن اور یہ نظام انشاءاللہ ایک ساتھ نہیں چل سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ آپ کفر میں تو زندگی گزار سکتے ہو، جہاں انصاف نہیں وہاں آپ لائف اپنی نہیں گزار سکتے۔ آپ اس کرپشن کا ذمہ وار حکومت کو دیں گے یا اداروں کو؟ میں اس کرپشن کا جو ذمہ وار جو ہے وہ حکومت کو دوں گا۔ تو اس کے لیے آپ آگے کا آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ آپ کیا سوچ ہے آپ کی فیوچر میں؟ آگے آپ کس طرح لے کے جائیں گے اس قافلے کو، یا اس جو آپ نے جدوجہد شروع کی ہے اس کو؟ اس کے لیے ہم نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے کر دیا ہے، اور ہماری ایک کمیٹی تشکیل ہم نے دے دی ہے جو تمام علاقوں کے اندر، تمام کراچی کی 18 ٹاؤنوں کے اندر انشاءاللہ وزٹ کرے گی، اور اس کے اوپر ہم بہت بڑا انشاءاللہ اس کرپشن کے خلاف ہم جو ہے وہ ایک لانگ مارچ کی صورتحال کی طرف جائیں گے اگر کرپشن نہ رکی۔ اور خاص طور پہ جو اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پھر آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا ہوں، اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کالی بھیڑیوں کو جب تک ان کے انجام تک نہیں پہنچتے تو یہ نوجوان انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جو ہم عام لوگ ہیں، جی ان کو آپ کرپشن کا ذمہ وار قرار نہیں دیں گے؟ نہیں، پاکستان کی عوام انتہائی سادہ عوام ہے، جن اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کرپشن کے خلاف اویئرنیس دیں، وہ ادارے خود کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، وہ ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بہت جلد ہم یہی تو ہم نے اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو۔ یہ سادہ لوگ ہیں، یہ سادہ عوام ہیں، پڑھے لکھے عوام ہیں، کبھی ان کو جمہوریت کے نام پہ فراڈ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ 20 سال سے ہمیں جمہوریت کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب تبدیلی کے نام پہ قوم کے جذبات کو مجروح کیا گیا، کرپشن نہیں رکی، تو ہم گناہ گار ضرور ہو سکتی ہے، یہ قوم غدار نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نظام سے جو ہے وہ جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا کہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا کہ اس ملک کو ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، بدقسمتی سے قوم کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے جمہوریت کے نام پہ 20 سال تک، پھر اب انہوں نے تبدیلی کے نام پہ قوم سے ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے اور قوم کے جذبات مجروح کیے ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے کوئی پیغام؟ میں نوجوان نسل سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمت نہ ہاریں اور اپنی صف بندی کریں، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ کراچی کے نوجوان کو روزگار بھی ملے گا۔ اپنی یکجہتی کے ساتھ کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ انشاءاللہ ہمارے کارواں کا حصہ بنو، تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ کرپٹ لوگوں کا انشاءاللہ اس ملک سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تھے سماجی رہنما وسیم جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اور نیوز علی انجم کراچی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دیکھتے رہیے آن نیوز۔